انقلابی خوش خیالیاں۔ شیخ مجیب الرحمان کو پاکستانی حکمرانوں سے شکایت تھی۔ انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک چلائی، مگر جب بنگلہ دیش آزاد ہو چکا اور وہ اپنے بنائے ہوئے ملک کے سربراہ اعلیٰ بن گئے تو 15 اگست 1975 کو خود ان کے ہم وطنوں نے ان کو اور ان کے سارے خاندان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں فوجی انقلابات کا سلسلہ چل پڑا۔ آخر 7 نومبر 1975 کو کرنل ابو طاہر ایک خونین انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے۔ صدر ضیاء الرحمان اگرچہ اس وقت جیل میں تھے، مگر یہ انقلاب کرنل طاہر اور ضیاء الرحمان کے مشترکہ منصوبے کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ انقلاب کے بعد ضیاء الرحمان تخت اقتدار پر بٹھا دیے گئے۔ انقلاب سے پہلے ضیاء اور طاہر ایک دوسرے کے دوست تھے، مگر ضیاء الرحمان نے جب اقتدار حاصل کر لیا تو کرنل طاہر کا وجود ان کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ نظر آنے لگا۔ ضیاء الرحمان نے کرنل طاہر کو گرفتار کر لیا۔ ان پر خصوصی عدالت پہ مقدمہ چلا اور بالآخر انہیں گولی مار دی گئی۔ ایک مصنف اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ معنی خیز سوال اٹھاتا ہے: Was his support to Zia a good revolutionary strategy or revolutionary romanticism that was bound to misfire? کرنل طاہر کا ضیاء الرحمان کی مدد کرنا ایک اچھی انقلابی تدبیر تھی، یا وہ ایک انقلابی تخیل پسندی تھی جس کے لیے یہی مقدر تھا کہ اس کا نشانہ خطا کر جائے؟ بحوالہ ہندوستان ٹائمز 4 نومبر 1979۔ اس سوالیہ جملے کو مثبت جملہ بنا دیا جائے تو یہی موجودہ زمانے کے اکثر مسلم انقلابیوں کے منصوبے پر صادق آتا ہے۔ انہوں نے دوسرے عناصر کے ساتھ مل کر بڑے بڑے اقدامات کیے، حتیٰ کہ بعض اوقات پورے ملک کو ہلا ڈالا، مگر ان کا انقلاب جب اپنے آخری نتیجے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس انقلاب کا سارا فائدہ دوسروں کے حصے میں چلا گیا ہے۔ کامیابیوں کے ہجوم میں اس ناکامی کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ انقلابی تدبیریں نہ تھیں، بلکہ انقلابی خوش خیالیاں تھیں، اور حقائق کی اس دنیا میں خوش خیالیوں کی کوئی قیمت نہیں، خواہ ان خوش خیالیوں کے مصنف ایسے ہوں جن کے معتقدین نے ان کو قائد اکبر اور مفکر اعظم کے خطابات دے رکھے ہوں۔ سیاست 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 روس میں اشتراکی انقلاب 1917 میں آیا۔ اس سے پہلے وہاں زار کی شاہی حکومت قائم تھی۔ انقلاب سے پہلے وہاں جو اشتراکی تحریک چل رہی تھی اس کا ایک لیڈر جوزف اسٹالن تھا، جو لینن کے مرنے کے بعد روس کا کمیونسٹ حکمراں بنا۔ اپنی تحریک کی کامیابی سے پہلے جوزف اسٹالن نے اشتراکی کارکنوں کی ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا: انقلاب لانے کے لیے ہم کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے: اول اسلحہ، دوم اسلحہ
سوم، اسلحہ اور آخر میں پھر اسلحہ۔ موجودہ زمانے میں ہمارے قائدین نے اس جملہ کو یوں بدل دیا: اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے ہم کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے: اول سیاست، دوم سیاست، سوم سیاست، اور آخر میں پھر سیاست۔ مگر سیاسی طریقہ کار کے پیچھے اگر ضروری طاقت موجود نہ ہو تو وہ صرف سیاست برائے سیاست ہو کر رہ جاتی ہے، وہ کسی حقیقی نتیجے تک پہنچانے والی ثابت نہیں ہوتی۔